جب مولانا وطن کی ماؤں بیٹیوں اور بہنوں کے لیے گندی زبان استعمال کرنے لگے، جیسے ان کی ماں نہیں دونوں باپ تھے۔ انفوکیشن ٹی وی کے تمام ہی دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ دوستو، انور مقصود کی زندگی کو اب خطرہ ہے، کیونکہ جو باتیں انہوں نے اپنی حالیہ افسانوی تقریر میں کی اس کو پوری دنیا میں بہت پسند کیا گیا، تالیاں بھی بجائی گئی، مگر مولانا فضل الرحمان سے لے کر میاں برادران اور چیف آف آرمی سٹاف تک سب کو آڑے ہاتھوں لینے کی وجہ سے انور مقصود بھی شاید کسی خاموش موت کا شکار ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا، جہاں پستول کی زبان کو قومی زبان مانا جاتا ہے وہاں بھلا کیسے علم و تعلیم ممکن ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے موجودہ آرمی چیف جناب عاصم منیر پر ایک تنقیدی نکتہ کہا جس میں ایک بہت بڑی حقیقت چھپی ہے۔ آئیے آپ وہ کلپ دیکھیں، پھر ہم آپ کو اس حقیقت سے آگاہ کرتے ہیں۔ میں نے کہا، شاہ صاحب، عاصم منیر صاحب کی تعریف تو سب کر رہے ہیں، فوجی بھی، ان کے دوست بھی، ان کے محلے والے بھی، نیک، شریف، نمازی، ایماندار، بہادر، اپنے پیشے سے محبت، وطن کی عزت، پرچم کی قدر۔ ان کے ایک پڑوسی نے ٹیلی ویژن پہ کہا، میرے ساتھ گلی ڈنڈا کھیلتے تھے۔ اب فرق ہو گیا ہے، گلی پڑوسی کے ہاتھ میں ہے، ڈنڈا عاصم منیر کے ہاتھ میں آ گیا۔ دوستو، اس کلپ میں انور مقصود نے ہمیں یہ اشارہ دیا کہ حکومت یعنی ایک گلی کی مانند ہے جو جس مرضی کے پاس ہو فرق نہیں پڑتا۔ جیسے ایک گلی ڈنڈے کے زور پر دور جاتی ہے، اسی طرح وہ ڈنڈا کچھ اور نہیں بلکہ آرمی ہے، یعنی وہ ڈنڈا، وہ طاقت آرمی کے پاس ہے جس سے حکومتوں کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ اور یہ سب باتیں انور مقصود کیسے ایک ٹیلی ویژن پر آرام و سکون سے بیان کر گئے، یہ ان کا ادبی و علمی مطالعہ ہے جو ان کو اس چیز کے لیے الاؤ کرتا ہے کہ وہ بنا بدتمیزی کیے کیسے اہم سے اہم بات بیان کر دیتے ہیں۔ آرمی چیف پر ہاتھ صاف کرنے کے بعد انور مقصود نے بس نہیں کی، بلکہ میاں شہباز شریف نے جو حالیہ سیلاب فنڈ کی ساری رقم مریم نواز کے ہاتھوں غائب کروائی، اس جانب اشارہ کرتے ہوئے میاں فیملی کو ننگے تیروں کی آڑ میں لیا اور کہا کہ ارے میاں، اب جب بھی مانگنے جاؤ تو ہم غریبوں کے لیے نہیں بلکہ اپنے لیے دنیا سے قرضہ مانگنا، کیونکہ غریبوں کو کبھی وہ قرضہ نہیں ملا بلکہ تمہاری ہی دولتوں کے انبار کو بڑھتے ہوئے دیکھا گیا جب بھی تمہارے بینک اکاؤنٹس کو چیک کیا جاتا ہے، جس پر وہاں موجود لاکھوں لوگوں نے ہنستے ہوئے تالیاں بجانا شروع کر دی۔ ابھی یہ تالیوں کا شور کم ہی ہوا تھا کہ انور مقصود نے سابقہ آرمی چیف جناب قمر جاوید باجوہ کا نام لے کر کہا کہ فروری 2022 سے پہلے فوج سیاست سے بد پرہیزی کرتی رہی، بد پرہیزی مطلب عیاشیاں کرتی رہی، اور ان کا کہنا تھا کہ 70 برس پاک فوج کے سالار اس ملک کو اپنے ڈنڈے کے زور پر جہاں چاہتے موڑ دیا کرتے تھے۔ اور اس بات کو آپ ذرا انور مقصود کی افسانوی زبان میں سنیں۔ فروری 2022 فوج نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ سیاست سے پرہیز کرے گی۔ بہت اچھا فیصلہ ہے، اس کا مطلب ہے 74 برس فوج نے سیاست سے بد پرہیزی کی۔ پھر پاکستان کے غریب اور امیر کا گراف امیج انور مقصود نے کچھ ان الفاظ میں بتایا کہ پاکستان کی 60% آبادی غریب ہے اور 40% آبادی فوج ہے۔ دوستو، یہ سب سننے کے بعد انوری توپ یعنی انور مقصود کی توپوں کا رخ مولانا فضل الرحمان کی جانب ہو جاتا ہے، جس میں وہ ان کی گندی زبان کو ٹارگٹ کرتے ہیں جو کچھ دن پہلے مولانا فضل الرحمان نے عورتوں کے حوالے سے ایک فضول ترین بکواسات بکی تھیں۔ جب مولانا وطن کی ماؤں بیٹیوں اور بہنوں کے لیے گندی زبان استعمال کرنے لگے، جیسے ان کی ماں نہیں دونوں باپ تھے۔ دوستو، پاکستان کی یہ کہانی اپنے دوستوں سے ضرور شیئر کیجئے گا جس کو انور مقصود نے
اپنی زندگی داؤ پر لگا کر بیان کیا، لیکن اب اللہ ہی انور مقصود کا حامی و ناصر ہو۔ مگر دوستو آپ ضرور بتائیے گا کہ کیا یہ انور مقصود کی آخری پبلک سپیچ ہے یا ان کی زندگی کی ہی آخری سپیچ ہے؟ کیونکہ پاکستان میں ہمیشہ سے یہ دیکھا گیا ہے کہ جب بھی کسی مافیا یا کسی سینسٹیو ادارے کے حوالے سے بات کی جاتی ہے تو وہ شخص یا تو روح زمین سے غائب ہو جاتا ہے یا اچانک ایسی موت کا شکار ہو جاتا ہے کہ جس کا وہم و گمان اس مرنے والے شخص کے گھر والوں کو بھی نہیں ہوتا، تو پاکستانی عوام تو پھر دور کی بات ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کریں اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کیجیے۔ آئندہ آنے والی ویڈیوز کے لیے انفوکیشن ٹی وی کو سبسکرائب کرنا اور بیل کے بٹن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔